بادل ہی ہوائیں اٹھاتی ہے. سقنا، جب یہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھاتی ہے، سقناہ، ہم ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے ہم ہانک کر لے کے جاتے ہیں. لبلد میت، کسی مردہ شہر کی طرف ہم ان بادلوں کے ذریعے پانی کو ہم پہنچا دیتے ہیں. فاخرجنا به فانزلنا به الماء، پھر ان بادلوں سے ہم پانی کو خارج کر دیتے ہیں، نازل کر دیتے ہیں، پانی نکالتے ہیں. فاخرجنا به، پھر اس پانی کے ذریعے ہم پیدا کرتے ہیں، ہم نکالتے ہیں. من کل الثمرات، اس علاقے میں بسنے والے انسانوں کے ان کی ضرورت، ان کی غذا کے لیے من کل الثمرات، ضرورت کے مطابق علاقے کے نظام سے بالکل علاقے کی جو حالات ہیں اس کے موافق کچھ پھل ہم پیدا کرتے تھے. کذالک نخرج الموتى، یاد رکھو جس طرح ہم بارش کے ذریعے مردہ زمین سے پھل، فروٹ، غلہ جات، اناج ہم نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اسی پانی کے ذریعے قیامت کے لیے ہم اٹھائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین النفختین 40، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دونوں نفخوں کے درمیان 40 کی مدت ہے. قرآن مجید کے اللہ رب العالمین نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں، جو زمین میں رہنے والی مخلوق، یہ سب بے ہوش ہو جائے گی. مخلوق، خالق کی بات نہیں. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں رہنے والی مخلوق بے ہوش، ان پر بے ہوشی چھا جائے گی. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر دوسری بار جب سور میں پھونکا جائے گا، پھر یہ لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں دونوں پھونکوں کے درمیان 40. جناب ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، راوی جن سے حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں، 40 سنة 40 شهرا 40 اسبوعا او 40 يوما، ہر بار جناب ابو ہریرہ فرماتے ابیت، میں نے انکار کیا، میں نہیں بتاؤں گا. 40 سال کا وقفہ ہوگا، 40 مہینوں کا وقفہ ہوگا، 40 ہفتوں کا وقفہ ہوگا، 40 دنوں کا وقفہ ہوگا، میں نہیں بتاؤں. پھر فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ایک بارش اللہ رب العالمین برسائے گا، بارش برسے گی اور زمین انسان کی ساری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی، الا عجب الذنب، لیکن انسان کی دمچی کی چھوٹی سی جو ہڈی ہوگی وہ زمین نہیں کھا سکتی. جب بارش ہوگی انسان بھی اسی طرح زمین سے اگیں گے جس طرح یہ نباتات اگتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون، ہے بارش سے سبق لیتے ہوئے، بارش سے درس لیتے ہوئے، اپنے خالق و مالک سے اپنے تعلق جوڑنے والے، اپنے خالق کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت
اپنی خالقیت کے لیے جو دلائل دیے ان میں سے ایک دلیل اللہ رب العالمین نے بارش کو بطور دلیل پیش کیا. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. بارش پانی انسان کی ضرورت ہے، اور بارش نہ ہونے کی صورت میں اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنا، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے. نماز استسقاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. بارش کیوں نہیں ہوتی، بارش کیوں لیٹ ہوتی ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال، پھر آپ ہم سے کہنے لگے یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے مہاجرین کی جماعت، خمس، 5 ایسی آزمائشیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب ان 5 آزمائشوں میں تمہیں آزمایا جائے، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہوں وہ آزمائشیں تم پر آ جائیں. پھر فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظہر الفاحشة، کسی بھی